سمجھانے کا ہر انداز اختیار کیا لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب یہ چلے جائیں گے میلے پہ تو اس کے بعد میں ان کے معبودوں کا علاج کروں گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابراہیم چل، تو کیا ہر وقت ایک اللہ کی بات کرتا رہتا ہے، توحید کا واز کرتا رہتا ہے، چل ذرا آج دیکھ ہمارے معبودوں کا ٹھاٹ باٹ کیا ہے، ہمارے معبودوں کی عزت احترام کیا ہے، میلے کے اندر جا کے دیکھنا ہمارے معبودوں کا مقام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، تم چلے جاؤ میں تو بیمار ہوں بیمار۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر ہتھوڑا اٹھایا یا کلہاڑا پکڑا اور آ گئے معبد خانے کے اندر۔ آ کے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دیکھا تو وہاں پہ مختلف قسم کے رنگا رنگ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں بتوں کے سامنے، معبودوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں یہ کھانے تمہارے سامنے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے مالکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی دیر سے میں تمہیں بلا رہا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سارا کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا پکڑا یا کلہاڑا پکڑا اور ابراہیم علیہ السلام نے مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر علاج کیا کہ فرمایا فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار مار کے چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، صرف ایک کو چھوڑا جو سب سے بڑا تھا، اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ چھوڑا کہ تاکہ اسی سے آ کے وہ پوچھیں اور شاید میری توحید والا واز میری قوم کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، اس لیے چھوڑا۔ اب آئے اللہ اکبر، سارا اپنا کام کر کے نا واپس آئے اور ایک دوسرے سے آگے بھاگتے بھاگتے آئے کہ سب سے پہلے معبد خانے میں ہم جائیں گے، میں جا کے جو ہے نا وہ اللہ اکبر سب سے پہلے بت خانے میں داخل ہوں گا۔ لیکن جب آ کے دیکھا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، اور دیکھنے کے بعد حیرانگی سے کہتے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا اللہ اکبر بدسلوکی والا کام کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کی گستاخی کس نے کی ہے؟ اللہ اللہ، توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، سوچنے کے بعد کہنے لگے ایک نوجوان کو ہم نے سنا اپنے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم، جب یہ بات ہوئی نا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر، اب کہتے ہیں فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ابراہیم کو لے آؤ، اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کا گستاخ کیا ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا کیا کہ آج جو اس کو سزا ملے گی لوگوں کو پتہ چل جائے، آئندہ کے بعد کوئی جرت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ انہی سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے معبود بول سکتے ہیں، ان سے سوال کرو، مجھ سے کیوں؟ بات تو سمجھانے کی تھی نا، شاید ان کو کسی انداز سے سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں نے تو نہیں کیا،
بلکہ ان کا جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے اس کو یہ غصہ آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز کیوں، میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کے سامنے سجدہ کیوں، میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کا اکرام کیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ایک دفعہ ابراہیم کی بات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور سوچ کے اپنے آپ کو کہنے لگے بات تو ابراہیم کی درست ہے کہ یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے سوال کر لو، انہی کو پوچھ لو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب وہ سوچنے لگے شیطان نے فوراً حملہ کیا اور ان کی عقلوں کو الٹا کر دیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، بجائے اس کے کہ کہتے کہ ابراہیم آئندہ کے بعد ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ہمیں سمجھ آ گئی جو ہم اپنا فائدہ نہیں کر سکے، اپنا دفاع نہیں کر سکے، وہ ہمارا دفاع کیا کریں گے؟ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ ہمارا نفع نقصان کیا کریں گے؟ جو خود بول نہیں سکتے وہ ہماری کیا سنیں گے اور ہمیں کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے، ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ دعوت کا موقع ملا اور کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، پھر افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، ان پر بھی افسوس ہے اور تم پر بھی افسوس ہے۔ لیکن آگے سے سمجھنے کی بجائے کیا کہتے؟ حرکوہ وانصروہ ان کانوا فاعلین، حرکوہ وانصروہ، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم واقعی اپنے معبودوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو۔ پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک چخا تیار کی، ایک عمارت بنائی، ہر ایک نے حصہ لیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے ایک بڑی آگ تیار کی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک بنیاد، ایک عمارت بنائی اور پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو منجینیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا۔ جب ابراہیم کو پھینک رہے تھے نا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکارا، اے اللہ تو آسمان میں معبود اکیلا، میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور کہتے اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے ابراہیم اللہ اکبر، کوئی میرے لائق کوئی کام ہو، کوئی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیے گا۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ اکبر، جبرائیل تو کہتا ہے میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے اور اس سے بہتر کوئی کارساز اور نہیں ہو سکتا۔